زبان پہ نہیں آنی چاہیے. اللہ والے ہوتے ہیں نا کیسے اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، کینسر کی بیماری تھی، پھر آدھا جو جسم تھا وہ فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، جسم کام ہی نہیں کر رہا تھا. کوئی جا کے کہتا کیا حال ہے؟ الحمدللہ ساری زندگی اللہ پاک نے صحت دی. جملہ یہ فرما اللہ پاک الحمدللہ ساری زندگی اللہ نے صحت دی، بس ابھی کچھ دن بیماری کے. یقیناً 60 سال کی اگر عمر تھی حضرت کی تقریباً، تو 2 سال 3 سال بیماری اور 57 سال صحت. تو ہم 57 سال کی صحت کو بھول جاتے ہیں اور 3 سال کی بیماری کو یاد رکھتے ہیں. یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے 2 طرح کی نعمتیں ہیں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں جو نعمتیں ہیں اس کی وہ اللہ نے تمہارے کام میں لگا دی. اللہ پاک اگر فرماتے کہ بھئی سورج کو خود چلاؤ، دنیا کی بجلی چل رہی ہے نا، بجلی ڈیموں سے بن رہی ہے اور کتنی مشکلات ہے، اس کا بل دینا پڑتا ہے اور پھر کتنی بجلی غائب ہو رہی ہے، کتنی مشکلات. سورج بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بجلی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا بل ہی دے دو، بل دے دو 12 گھنٹے کا، ہم تو نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورج کو بھی خود چلاؤ، خود چلاؤ. کتنا مشکل ہوتا، کیسے چلاتے؟ جا ہی نہیں سکتے، سورج کے قریب کوئی جا سکتا ہے؟ 9 کروڑ میل دور ہے سورج یہاں سے. BEC 481. یہ جس بھائی کی گاڑی ہو نا وہ اس طرف لگا دیں، مدرسے کی طرف لگا دیں، سامنے گھر والوں کی بجائے اس طرف لگا دیں. 9 کروڑ میل سورج دور ہے اور کوئی سورج کے قریب جا سکتا ہے؟ جاتا تو چل جاتا. کتنی مشکل ہے. اللہ پاک نے زمین کو، آسمان کو ہماری خدمت میں لگا دیا. بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا. اللہ تعالیٰ نے کیسے جو رزق ہے اس رزق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا فرمایا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان اپنے کھانے کو دیکھنا ذرا. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. بارش کا پانی ہم نے برسایا. کوئی دنیا کی طاقت بارش برسا سکتی ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی. جتنی بھی ترقی کر لی سائنس ایک قطرہ بارش برسا سکتی ہے بھائی؟ نہیں برسا سکتی. ثم شققنا الارض شقا. پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. فانبتنا فیہا حبا. کسان بیج کو ڈالتا ہے زمین میں اور چھپا دیتا ہے، اللہ اس کو اٹھاتے ہیں. اور کتنی باریک کومپل ہے، کتنی سخت زمین ہوتی ہے، وہ باریک کومپل اس زمین سے کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتے ہیں. فانبتنا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا. اس سے ہم دانے اگاتے ہیں. اناج اللہ پاک کرتے ہیں، ہم اگاتے ہیں، اللہ اگاتے ہیں. اللہ کوئی دنیا کی مشین ہے، ادھر سے پانی ڈالو، مٹی ڈالو. دیکھو نا، ہم تو کہتے ہیں مٹی ہے، پانی ہے، کھاد ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایسی مشین ہے مٹی بھی ڈالیں، پانی بھی ڈالیں، کھاد بھی ڈالیں، ادھر سے جی گندم نکلے؟ کوئی ہے جی آپ کے ذہن میں کوئی مشین ہے؟ کوئی نہیں. ایک دانہ نہیں بنا سکتی ساری دنیا کی سائنس مل کے. ایک گندم کا دانہ نہیں بنا سکتی، ایک چاول کا دانہ نہیں بنا سکتی، ایک دال کا دانہ نہیں بنا سکتی. اللہ کی قدرت سے نکل رہا ہے. آپ جا کے زمین کو کھودیں، آم کے درخت ہے نا جی، زمین کو کھودیں، آپ کو آم ملیں گے. اس کے تنے کو کھودیں، تنا جو اس کا ہے اس کو کاٹیں، آم ملیں گے آپ کو. اس کے پتوں سے آم ملیں گے، ٹہنیوں سے آم ملیں گے. یہ کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ اللہ کے خزانوں سے مل رہے ہیں. یہ اللہ دیتا ہے، اپنی قدرت سے دیتا ہے. اور ہم اللہ کو بھولے ہوئے. آم کھا لی، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا. روٹی کھا لی، اللہ کا کھانے کے بعد بسم اللہ، کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول گئے، اخیر میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین بھول گئے. نعمتیں بھول گئے. اللہ پاک، انسان اللہ کو بھول جاتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم
زمین سے اگانے والے ہم ہیں، وعنبن انگور پھل، وقضبن سبزیاں، ونخلا کھجور، وحدائق ذات غلب، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، یہ سب اللہ ہی اگاتے ہیں۔ انسان کی ساری ضرورتوں کا بندوبست کون کر رہے ہیں؟ اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ کہتے ہیں فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی، ہے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے فرمایا کہ گھوڑوں کی، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم اٹھائی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ 5 قسمیں گھوڑوں کی کھا کے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنی رب کی نعمتوں کا ناشکر ہے، ناشکری کرتا ہے۔ گھوڑا، اس کے مالک نے اسے پیدا نہیں کیا، گھوڑے کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی مشین ہے ادھر سے آپ گھوڑے کو رکھو ادھر سے گھوڑے نکلتے رہیں؟ اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا کیا کہ اس گھوڑے کے سامنے اللہ کا بنایا ہوا پانی، اللہ کی بنائی ہوئی گھاس گھوڑے کے سامنے رکھ دی، اور وہ گھوڑا کتنا فرما بردار۔ ایک آپ پہلے زمانے میں تانگے ہوتے تھے، اب تو کم ہو گئے، ختم ہو گئے تقریباً، تانگوں میں آدمی چلتا ہے تو وہ اس کو کہتا نہیں ہے کہ بھائی تیز چلو، وہ کیا کرتا ہے؟ صرف اشارے کرتا ہے، 2 رسیاں ایسے ایسے کرتا ہے، تو اس سے گھوڑا اشاروں سے سمجھ جاتا ہے اور وہ تیز دوڑتا ہے، اور اگر ایسے کر لے تو وہ رک جاتا ہے، ایسے کر لے صرف اشارے سے، وہ اشارے سے رک جاتا ہے۔ اچھا دائیں کیسے مڑتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں بھائی سیدھے ہاتھ پہ چلو، نیچے کہتا نہیں ہے، وہ اس کی اس والی رسی کو ایسے کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مالک دائیں موڑنا چاہ رہا ہے، وہ اس والی رسی کو ایسے کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مالک بائیں موڑنا چاہتا ہے، تیز چلنا ہے، رکنا ہے، دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے۔ یہ وہ گھوڑا اپنے مالک کا تابع ہے۔ وہ ایک آدمی تھا تو وہ جو گھوڑے کے اوپر بوری موری ڈالتے ہیں نا، اس کے اوپر زین وغیرہ کستے ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر ہم رات کے 12 بجے بھی گھوڑے پہ زین رکھیں گے نا تو یہ بیٹھے گا نہیں، یہ کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی مالک کہہ رہے کہ بھائی چلو۔ سخت سردی کی رات لاہور اسٹیشن پہ کوئی اترا، اور پہلے زمانے میں تو تانگے ہی ہوتے تھے، اور وہ گھوڑا یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے بھائی، وہی تو جاندار ہے نا، اور جون جولائی کی سخت تپتی ہوئی دھوپ میں وہ تیار ہے، وہ اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان تو اپنے مالک کا ناشکر ہے، انسان اپنے مالک کا ناشکر ہے، کھاتا اللہ کی ہے اور اللہ ہی کو ناراض کرتا ہے، الحمدللہ بھی نہیں کہتا، الحمدللہ بھی نہیں کہتا۔ جانور، ایک مرتبہ ہم گشت میں گئے، دیہات میں ہماری تشکیل تھی، تو اوپر پہاڑیاں تھیں، نیچے دیہات تھا، وہ گاؤں تھا۔ میں نے دیکھا کہ شام کے وقت میں عصر کے بعد سارے جانور ایسے چلے آ رہے ہیں، تو اچھا ان جانوروں کے پیچھے چرواہا نہیں، جانوروں کے پیچھے کوئی چرواہا نہیں۔ میں نے کہا اس کا چرواہا کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ سب سے پیچھے ہے، وہ ابھی آئے گا، نظر آئے گا، تھوڑی دیر میں وہ نظر آ گیا۔ اب ابھی 50 60 70 جانور چل رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ اپنے گھر کیسے جائیں گے؟ وہ ہنسنے لگا، بابا جی نہیں جانور کو اپنا گھر معلوم ہے بھائی، گاؤں کے شروع میں وہ آیا، کسی کا گھر یہاں، کسی کا وہاں، کسی کا آگے، کسی کا پیچھے، بھائی جانور اپنے گھر میں کیسے جائے گا؟ کہنا اس کو نہیں جانور کو مولانا اپنا گھر معلوم ہے۔ تو وہ کہنے لگا مرغی جو ہے وہ اپنے کوٹھری سے نکلتی ہے اور پورے گاؤں میں گشت کرتی ہے اور شام کو وہیں آتی ہے، اس کو کیسے پتہ چلے کہ میرا ڈربا کہاں ہے، مجھے کہاں آنا ہے؟ جانور بھی اپنے مالک کے گھر کو پہچانتا ہے، اور مسلمان اذان سن کے مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے اور اس کا پاؤں مسجد میں نہیں جاتا، اپنے مالک کو بھول گیا ہے، یہ ناشکری ہے، مالک کو بھول گیا ہے۔ گھوڑا اشارے سے رک جاتا ہے،
زنا کا نقشہ سامنے آیا موبائل سے، تصویروں سے، خود نے آنکھ کا دیکھنا زنا اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ رک جاؤ، یہ رکا نہیں۔ شراب، نشہ، اللہ کی نافرمانی، حرام، رشوت، جھوٹ، اللہ نے کہا رک جاؤ، یہ نہیں رکا، یہ نہیں رکا، بھول گیا اللہ کو بھلا دیا۔ ایک ملک میں ہم تھے تو وہ سگنل پہ گاڑی رکی، کوئی ایک گاڑی نہیں، میں نے کہا یار کوئی گاڑی تو ہے نہیں، یہ آپ لوگ کیسے اتنی پابندی کرتے ہیں؟ وہ لال لائٹ پہ نا کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے، یہاں سے ہم لینڈ لائٹ کراس کریں گے، آگے جائیں گے تو پیچھے ہمارے موبائل پہ وہ جرمانہ آ جائے گا، ہمارا جو ہم نے وہ غلطی کی ہے اس غلطی کا پرچہ جو ہے وہ ہمارا کٹ کے اور چالان ہمارے پاس آ جائے گا، بھائی اتنے ڈالر، اتنے درہم، دینار دینے ہیں۔ ہر ریڈ سگنل پہ، لال سگنل پہ چالان بنتا ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد وہ آ جاتا ہے، پھر وہ پیسے دینے پڑتے۔ فجر کی نماز کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہری لائٹ جلا دی کہ اب چلو مسجد چلو، یہ سوتا رہا، یہ نہیں گیا، اس کا چالان کٹ گیا۔ ظہر میں یہ دفتر میں تھا، ریڈ لائٹ لگ گئی کہ اب دفتر میں نہیں بیٹھنا، گھر میں تھا اب گھر میں نہیں بیٹھنا، تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، چالان اس کے کٹتے چلے گئے، قبر میں پتہ چلے گا، پتہ کہاں چلے گا؟ قبر میں۔ چالان کٹے ہوئے سب کے، یہ ایک فرشتہ، یہ اللہ نے ان دونوں کو کیمرے دیے ہوئے، کیمرے تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ دونوں لکھ رہے ہیں، اور ہماری ہر کیفیت بلا ان ربہ کان بہ بصیرا۔ اس آیت میں کتنی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرا رب جو تجھے پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دے رہا ہے، تیری حفاظت کر رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، عورت پھر بھی بے پردگی کر رہی ہے، اس کا مالک اس سے دیکھ رہا ہے اور اپنے مالک کی نافرمانی کر رہی ہے، بے حیائی کر رہی ہے، ناچنے میں، گانے میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، پکڑتے کیوں نہیں؟ اللہ پاک نے قرآن میں اس کا بھی جواب دیا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، ایک جگہ یوں فرمایا اگر ہم انسان کو اس کے ظلم پہ پکڑ لیتے، جو انسان ظلم کرتا ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نہیں مانتا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اگر ہم اس کو پکڑ لیتے، اور دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اس کے گناہوں پہ ہم پکڑتے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، اس زمین پہ کوئی جاندار نہیں رہتا۔ جب خدا کی پکڑ آتی ہے اللہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ ہم وہاں گئے اردن میں، ہم اس بستی پر سے گزرے جو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے، وہ 60 کلومیٹر کا علاقہ تھا، اور فرشتہ جبریل امین آئے اور ایسے پر مارا، ایسے، اور پر مار کے ان ساری بستیوں کو آسمان پہ لے گئے، اور فرشتوں نے آسمانوں میں ان کے جانوروں کی، انسانوں کی آوازیں سنی، اور آسمان سے ان کو الٹا۔ یہ ایک عذاب ہوا، آسمان سے الٹ دیا۔ اور دوسرا عذاب کیا ہوا کہ اوپر سے پتھر برسائے۔ اور تیسرا عذاب یہ ہوا کہ فرشتے نے چیخ ماری۔ اور چوتھا عذاب یہ آیا کہ زمین میں جب یہ گرے، آسمان سے گرے، زلزلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو تہس نہس کر دیا، کسی ایک کو بھی اللہ پاک نے نہیں چھوڑا۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہے بھائی، اللہ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ چھوڑ دو ان نافرمانیوں کو، ان گناہوں کو چھوڑ دو، ناشکری کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پکڑنے پر آ جائے نا تو کوئی جاندار بچ نہیں سکے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کے یہاں اندھیر ہے، نہیں، اللہ پاک کے اندھیر دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اندھیر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ،
لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اور آگے فرمایا فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں. کتنا جیسے باپ کہتے ہیں نا بیٹا مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے. اتنا خوفناک جملہ ہے. اللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے تم کون کون سے گناہ کرتے ہو, مجھے پتہ ہے. مجھ سے کیا چھپاؤ گے؟ اللہ سے کیا چھپائے گا انسان؟ کوئی چھپ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی نعمتوں کی ناشکری کرنا. ان الانسان لربہ لکنود. ایک جگہ ہم گئے نا, ایک کتا تھا, تو وہ مالک نے سونے سے پہلے جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے نا تو وہ مالک نے کہا بیٹا وہ کتے کو ذرا روٹی ڈال دینا, کتے کو روٹی ڈال دینا. تو اس بچے نے کوئی روٹی کا ٹکڑا کوئی ہڈی بڈی ڈال دی ہوگی. الحمدللہ. تو وہ روٹی کا ٹکڑا یا ہڈی کا ٹکڑا لے کے سردی میں گرمی میں ساری رات وہ کتا جاگتا ہے, ساری رات. اور اس کتے کو پہچان ہے اپنا پرایا. ہم گئے تو وہ بھوکنے لگا تو مالک کہنے لگا مہمان ہے, وہ خاموش ہو گیا. جیسی اس مالک نے کہا مہمان ہے وہ فوراً کتا خاموش ہو گیا. پھر کچھ نہیں کہا اس نے, ہم آ کے جاتے رہے, پھر کچھ نہیں کہا, مہمان ہے بس. کتا سمجھ گیا. ایک روٹی کا ٹکڑا, ایک بوٹی, ایک ہڈی کھا کے ساری رات کتا جاگتا رہا کہ مالک کی گھر کی حفاظت کرنی. اور مسلمان اللہ کی ہزاروں نعمتیں کھا کے ساری رات سو کے کہتے میری آنکھ نہیں کھلتی. کتے کی آنکھ نہیں لگتی اور انسان کی آنکھ نہیں کھلتی. کیسا نافرمان ہے, کیسا نافرمان. ہڈی کا ایک ٹکڑا دے دیا. ہمیں تو ایک وقت کے کھانے میں 20 نعمتیں اللہ تعالیٰ کھلاتے اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے میرے بھائیوں, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے کہ آنکھ نہیں کھلی فجر میں مسجد نہیں آ سکتا. عورت کہتی ہے میں پردہ نہیں کر سکتی, میں پردہ نہیں کر سکتی. اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کر کے, ٹھیک ہے, اگر اللہ کی کوئی نعمت استعمال نہ کرے, نہ زمین پہ بسے, نہ آسمان کا کہ بارش کا پانی پیے, نہ پانی پیے, نہ اللہ کی ہوا, ایسے جہان میں چلی جائے جہاں اس کا اپنا جہان ہو, رہے تو اس مالک کی سرزمین پہ اور اس کی بغاوت کرے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. ایسا نہ کرے, یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کی ساری نعمتیں دے دیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور مکمل کر دیا اس نے تم پر اپنی نعمتوں کو, اور ساری نعمتیں تمہیں دے دیں, ظاہری بھی باطنی بھی. کچھ نعمتیں وہ ہیں جو نظر آتی, کچھ نظر نہیں آتی. اس آنکھ کے پیچھے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ آنکھ کو چلا رہا ہے. کتنے سال تک ہم آنکھ چلاتے رہتے, کان, زبان, ہم سو رہے ہوتے ہیں, دل ہمارا کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. سانس کون لا رہے لے جا رہا ہے؟ اللہ. آج ہی ایک بچے نے کہا مجھے اتنا میرا دل دکھا, کہنے لگے ہمارے ایک عزیز ہیں ان کو پیٹ کے کینسر ہو گیا, تو کہنے لگے کہ کچھ نہیں کھا سکتے, صرف کہتے ہیں پانی دو, کچھ کھا ہی نہیں سکتے, پانی دو. پانی دیتے ہیں, وہ پانی نکلتا نہیں ہے, جو کہ کینسر نے اندر کا سارا نظام بگاڑ دیا, تو پانی نکلتا نہیں ہے. پھر بچلی کی سے طرح تڑپتے ہیں, پھر ڈاکٹر آ کے سرنج سے وہ پانی نکالتا ہے. استغفر اللہ, یا اللہ معاف فرما. اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہر نعمت اللہ کی, اور پیشاب پخانہ سارا ہو رہا ہے, اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں. اللہ کا فضل ہی فضل ہے, اس کا کرم ہی کرم ہے. کسی اسپتال چلے جائیں, وہاں جا کے قدر آ جائے گی کہ اللہ کی کتنی نعمت ہے. اللہ کے نبی, ہم کتنی ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. کتنے لوگ ایسے ہیں, جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہیں.
اس کی ناقدری ناشکری کرے. ایک کیا؟ الصحہ والفراغ، صحت بھی ہے فراغت بھی ہے. اوہ آج صحت کے کتنا ہم صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. رات کو دیر سے سونا صحت کے لیے سخت مضر ہے. یہ مضر ہے. رات کو عشاء سے لے کے 12 بجے تک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کا نظام یوں بنایا ہے کہ جب انسان دیکھیں نا گاڑی چل رہی ہو تو اس کی ٹیوننگ سروس ہو سکتی ہے. چلتی ہوئی گاڑی کی وہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ورک شاپ، وہاں لے جا کے کھڑا کرتے ہیں. دن بھر یہ گاڑی چلتی رہی. اب اچھا اب ایک گاڑی جو ہے نا چل رہی تھی، اچانک انہوں نے گاڑی روک دی. میں کہا یار 120 کی اسپیڈ پہ چلا رہے ہیں، کیونکہ گرم ہو گئی اب نہیں چلے گی. اس کو ٹھنڈا کریں گے، پانی ڈالیں گے، یہ نارمل ہوگی پھر چلے گی. اب سارا دن اس مشین کو استعمال کیا اور رات کو جب انسان سوتا ہے اللہ تعالیٰ سونے میں انسان کی جسم کی سروس کرتے، ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے اس کی. اور وہ وقت ہے 9 سے 12 کا، 9 سے 12 کا وقت جو سونے کا ہے اس میں ہوتی ہے، وہ اس نے جاگنے میں گزار دیا. تو اللہ کا فطری نظام ہے کہ 12 بجے کے بعد انسان کی وہ ٹیوننگ نہیں ہوتی ہے. 24 گھنٹے چلائے گاڑی، 24 گھنٹے چلے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہوائی جہاز 24 گھنٹے چلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ہوائی جہاز کیا ہوگا؟ گر جائے گا. خراب کہاں سے ہوگا؟ وہ تو مار دے گا. تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ملا ہماری سروس ٹیوننگ کے لیے. رات کو دیر سے سو رہے. کہتے ہیں یہ تو ہم کراچی والوں کا ایک رواج ہے، بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں رات کو دیر سے سو رہے اور صبح جلدی جاگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت. ایک حکیم صاحب تھے عباسی صاحب، تو وہ 70 سال کی عمر اور انتہائی ایکٹیو، صحیح، صحت مند، طاقتور، سارے کام کریں. لوگوں نے ان سے کہا حکیم صاحب کوئی ہمیں بھی کچھ تک کھلا دو تاکہ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں. اور کہا کہ آپ کون سا؟ کہ میں تو کوئی کشتہ نہیں کھاتا. کہ نہیں ہو نہیں سکتا. کہ میں آپ رہو میرے ساتھ. پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے سارے اطباء حکماء اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ جو آدمی سورج ڈوبنے کے 2.5 گھنٹے بعد سو جائے، سورج ڈوبنے کے 2.5 گھنٹے کے بعد سو جائے اور سورج طلوع ہونے سے 2.5 گھنٹے پہلے اٹھ جائے، الحمدللہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، کبھی بیمار نہیں ہوگا. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ 83-84 سال کی عمر میں وفات ہوئی. آخر میں جا کے 2 سال بڑھاپے میں، تو انسان ہے 80 برس تک والد صاحب کو کوئی بیماری نہیں. عشاء کے بعد میں مدرسے سے آتا تھا 11 بجے دارالعلوم سے، والد صاحب سو چکے ہوتے تھے. عشاء پڑھی اور سو گئے. مغرب آذان ہوتی، نماز سے فوراً آ کے کھانا تیار، فوراً کھانا، اشراق پڑھی صبح اور کھانا ناشتہ، اور 11:30-12 بجے دوپہر کا کھانا، اور رات کا کھانا کھاتے ہی اور صبح بھی تہجد میں اپنا اٹھتے تھے. تو 2.5 گھنٹے سورج غروب ہونے کے 2.5 گھنٹے کے بعد سو جائے. سورج غروب ہوتے ہی کھانا کھا لے. 6 بجے سورج غروب ہو رہا ہے، 6:15 بجے کھانا کھا لے، اور 6 بجے سے 2.5 گھنٹے کتنے بنتے ہیں؟ 8:30. عشاء کی نمازیں کس وقت ہو رہی ہیں؟ 7:45. 9 بجے سو جائے. اور سورج طلوع ہو رہا ہے 6 بجے، 2.5 گھنٹے پہلے کتنا، کون سا وقت ہے؟ 4:30. کیا 3:30؟ نہیں، سورج طلوع ہونا 7:15 سے نہیں، یا تو سورج طلوع ہونے 7:15 سے بھی اگر 2.5 گھنٹے لگائیں کتنے بنتے ہیں؟ 4:30 بجے اٹھتے ہیں. ڈاکٹر امجد صاحب نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ تہجد پڑھو اللہ تمہیں صحت دیں گے. ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح کے ہوا میں ڈبل آکسیجن ہے، ڈبل آکسیجن. اور ایک حکیم اجمل صاحب فرماتے تھے صبح کی ہوا، سب اس جملے کو دہرائیں، صبح کی ہوا ساری بیماریوں کی دوا. اس وقت ہم کیا ہو رہے تھے؟ سو رہے ہوتے. تو ساری دوائیاں کھائیں گے، ساری بیماریاں آئیں گی. اپنے ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ بیماریاں اتنی کیوں بڑھ گئی؟ کہ لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے، بس اور کچھ نہیں ہوگا. بیماریاں اسی وجہ سے آ رہی ہیں، ہم نے صحت کی نعمت کی ناقدری کی. آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رات کا کھانا کھاؤ
اور اس کو نماز سے ذکر سے گلاؤ. یہ حدیث ہے. رات کا کھانا کھاؤ، اس کو نماز سے اور ذکر سے گلاؤ. اور ہم کھانا کب کھاتے ہیں؟ عشاء کے بعد، سونے سے پہلے 10 بجے 11 بجے. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم تو رات کو سوتے ہی الٹی گنگا بہ رہی، تو صحت کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ بالکل ان کی صحتیں خراب ہوں. کچھ لوگ ایسے میری نظر میں خاندان میں رشتہ داروں میں ہمیشہ بیمار، اور میں نے جب ان کی زندگی کو دیکھا نا، رات کے 2 بجے 3 بجے سو رہے، دوپہر تک سوتے رہتے. صبح کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت دے دے. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بارک اللہ لامتی فی بکورہا، میری امت کی صبح میں اللہ نے برکت رکھ دی. برکت کا وقت، برکت کے وقت میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں. تو کس چیز میں برکت ہوگی؟ سونے میں. جتنا زیادہ سوئیں گے اتنا کھوئیں گے. جو سویا وہ کھویا، جو سویا وہ کھویا. جس گھر کی عورت فجر کے بعد فجر کے وقت میں سو گئی، کہتے ہیں اس گھر کی قسمت سو گئی ہے. اس لیے نوست صبح کا جو بہترین وقت تھا ہم نے سونے میں گزار دیا، تو سونے میں برکت ہوگی. صحتیں برباد، صحتیں برباد، اسی وجہ سے صحتیں خراب، اور کوئی وجہ نہیں. ہم الٹا چل رہے ہیں، الٹا چل رہے ہیں. اللہ کی نعمت کی کتنی بڑی ناشکری ہے صحت کی. اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے. اف اف اف. تمباکو نوشی اور پان، سگریٹ، چھالیا، نسوار اور گٹکا اور مین پوری، اس کو تو ہم جائز ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے مٹھائیاں کھا رہے ہیں لوگ، مٹھائیوں کی طرح سے کھا رہے ہیں. اور ہمارے مصر کے علماء کہتے ہیں کہ یہ خودکشی ہے، خودکشی. دنیا میں سب سے زیادہ اموات اس وقت بھی ریکارڈ ہے تمباکو سے ہو رہے ہیں، چاہے سگریٹ کا ہو، چاہے پان کا ہو، نسوار کا ہو. یہ سب چیزیں کینسر لانے والی. ایک دن میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا، ایک پتہ نہیں کیرل کیا، کراچی کی آبادی 2 کروڑ ہے، تو 2 لاکھ لوگ جو ہے 1% یا اس سے بھی زیادہ کو کینسر ہے، منہ کا کینسر. اور جسے کینسر ہو جاتا ہے وہ بچتا نہیں ہے، 1 سال کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے. یہ تو خودکشی ہے، خودکشی. بیٹھے ہوئے وہ تو یہ تو چلو، یہ اس سے آگے شیشہ، کرسٹل اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی نشہ، وہ نشہ، اللہ اکبر. اور یہ نشہ ایک پوری امت ہے جو اس میں مشغول ہے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بچے، ہوش بھی نہیں. لڑکیاں یونیورسٹی کی لڑکیاں، ایک یونیورسٹی والوں نے بتایا کہ 50-60% ہمارے لڑکے اس ڈرگ میں مشغول ہیں. وہ صرف تمباکو میں نہیں، نشے میں مصروف ہیں. کتنی بڑی خدا کی نعمت کی ناشکری ہے میرے بھائی. پھر کیسے اللہ کی نعمتیں آئیں گی؟ کہتے ہیں آٹا ختم ہو گیا، چینی ختم ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، تو ہوگی نا. جب ہم صحت کی قدر ہی نہیں کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں کیوں دے گا صحت؟ اسپتال بڑھ رہے ہیں، بھر رہے ہیں، بھرے ہوئے ہیں اسپتال. وہ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں ٹبا میں، ہمارے دوست ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم حسین آباد کی پٹی سے گزرتے ہیں نا، ٹبا جاتے ہیں، سارے ہوٹلوں میں یہ فاسٹ فوڈ اور یہ سارے جو مضر صحت کھانے، تو کہتے ہیں کہ ہم دل میں سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس ہی آئیں گے، وہی آئیں گے، یہیں سے ہوتے ہوئے وہی آئیں گے. اور کہنے لگے مجھے کہ ہمیشہ ہارٹ اٹیک صبح کے وقت میں ہوتا ہے. کیوں؟ رات کو دیر سے کھانا کھائے، دیر سے سوئے، اور وہ جسم کے اندر جو ٹیوننگ ہونی تھی وہ ہوئی نہیں، اور صبح ہسپتالوں میں، دل کے ہسپتالوں میں لائنیں لگی ہوئی. آج ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ ہمارے 40 سال کا رشتہ دار، کہتے ہیں وہ مر گیا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا. پہلے تو ہارٹ اٹیک بوڑھوں کو بھی نہیں ہوتا تھا، وہ جوانوں میں ہو رہا ہے، یہی کھانوں کی وجہ سے. مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے کہ ایک ملک میں ہم گئے تو ہمارے ایک ساتھی کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اس کو لے کے ہم اسپتال بھاگے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی ڈاکٹر ہارٹ اٹیک کا ہے ہی نہیں، دل کی بیماریوں کا علاج کا. کیوں؟ یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. کہتے ہم بڑے حیران ہوئے. ہم نے اس ملک کی میں وہ تحقیق کی، سروے کیا، تو پورے ملک میں کوئی بیکری نہیں، کوئی مٹھائیوں کی دکان نہیں.
اور کوئی یہ جو ہم فاسٹ فوڈ اور یہ کھاتے ہیں نا، یہ غیر فطری غذائیں یہ کوئی نہیں ہے. یہاں ایک اسپتال میں گیا، بڑا اسپتال، اس کے ساتھ بیکری مٹھائیوں کی دکان. میں نے کہا واہ، یہاں آئے پھر یہ اسپتال ہی آئے دوسرے نمبر پہ. ایک دن بیکری میں، اگلے دن اسپتال. بیماریاں ساری ہم خود خرید رہے ہیں، ہم خود. اگر آدمی، میں نے ڈاکٹر امجد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب صحت کا راز کیا ہے، کیا غذا کھانی چاہیے؟ اتنا آسان سا جواب دیا، سنت غذا کھانی چاہیے. ہمارا تو کبھی ذہن اس طرف نہیں جاتا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کھانا کھایا، کبھی ذہن بھی نہیں جاتا اس طرف. ذہن ہی نہیں جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھانا کھایا. بچوں سے پوچھے کیا کھاؤ گے؟ برگر، اور پتہ نہیں کیا کیا، پیزا اور یہ چیزیں، خود کو تو پتہ ہی نہیں. سنت غذا کھائیں گے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ علیہ السلام پیپسی کس وقت پیتے تھے؟ ہاں ہاں، 7 اپ کب پیتے تھے؟ گلاب جامن کب کھاتے تھے کھانے کے بعد؟ جو اللہ پاک نے غذائیں بنائی ہیں نا، جو اللہ نے بنائی ہے وہ کھائیں. اللہ کے رسول، یہ تو دنیا والوں کا ریسرچ ہے. دنیا کے 3-4 ممالک نے اس پہ ریسرچ کی کہ دنیا میں سب سے اچھی صحت کہاں ہے. وہ اس بات پر متفق ہوئے کہ پاکستان میں وہ KPK میں آگے گلگت ہے، گلگت سے آگے ہنزا ہے. ہنزا یہ دنیا کا سب سے زیادہ یہاں کے علاقے کے لوگ صحت مند، 100 سال کی عمر ہوتی ہے، کوئی بیمار نہیں ہوتا. ہمارے نانا وہیں کے رہنے والے تھے، ایبٹ آباد منصرہ کے بٹگرام کے رہنے والے تھے ہمارے نانا. 120 سال عمر ہوئی. 77 میں چھوٹا سا تھا میں، اس وقت انتقال ہوا. میری والدہ محترمہ کہتی ہیں کبھی بھی ہمارے نانا نے ایک گولی نہیں کھائی ڈاکٹری، نہ کوئی انجیکشن لگا، پوری زندگی کوئی بیماری نہیں. میں نے کہا کیا؟ کہنا کبھی بیمار ہوتے تھے، وہ گھر میں کوئی پکی وکی رکھی ہے، کوئی وہ کھا لیا، کوئی یہ کر لیا، کوئی وہ کر لیا، کھانسی کی یہ دوا، وہ گھر میں ہی کوئی جڑی بوٹی کو آگے پیچھے کر کے وہی علاج. کبھی اسپتال نہیں گیا. 120 سال کی عمر. تو ہنزا کے لوگ بیمار نہیں ہوتے اور 100 سال میں جا کے انتقال ہوتا ہے. انہوں نے اس پہ ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ یہاں باہر کی کوئی چیز آرٹیفیشل نہیں ہے، نہ کوئی برگر ہے، نہ کوئی پیزا ہے، نہ کوئی جنک فوڈ ہے، نہ فاسٹ فوڈ ہے، نہ تیل ہے. یہ لوگ دیسی گھی جو جانوروں سے نکلتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، دیسی دودھ پیتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، لسی، پنیر، اور جو قدرتی سبزیاں وہ کھاتے ہیں. کوئی ہوٹل نہیں، کوئی اسپتال نہیں، کچھ نہیں. اس وجہ سے بیماریاں نہیں. فطری جو اللہ پاک نے غذا بنائی ہوئی ہے وہ غذا استعمال کرتے ہیں. اور یہ جتنی بھی غذائیں ہم استعمال کرتے ہیں سب بیماریاں ہیں، سب بیماری. صحت کی اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کی ناشکری. چائے پیے جا رہے ہیں، کافیاں پی جا رہے ہیں، اور اس میں وہ چائے کے اندر کیفین ہے، ایک زہر ہوتا ہے. یہ انسان کے جسم کو، آپ اس کی ریسرچ کریں، یہ زہر ہے، زہر، اور انسان کے جسم کو خراب کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اس کے گردوں کو، اس کے ساری چیزوں کو. اکثر آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے گردے خراب ہو رہے ہیں چائے کی وجہ سے. چینی تو زہر ہے، زہر، یہ وائٹ پوائزن ہے، سفید زہر. ایک مرتبہ میں نے کہیں پڑھا کہ اس چینی کے اندر اتنا کیمیکل یہ لوگ ڈالتے ہیں، اتنا کیمیکل کہ تو ایک آدمی تھا یہ محلے میں، اس نے کہا میں شوگر مل میں کام کرتا ہوں، کہ بالکل صحیح ہے. کہتے میں کبھی چینی نہیں استعمال کرتا چونکہ ہم خود کیمیکل اس میں ملاتے ہیں. انڈیا میں ایک شوگر مل کا پانی جو تھا، جو چینی بنانے کے بعد جو پانی بچ گیا کیمیکل کا، وہ پانی جو ہے وہ اس شوگر مل کے ساتھ ایک کھیت تھا، وہ خراب ہو گیا، بنجر ہو گیا، اس کی فصل خراب ہو گئی. انہوں نے ریسرچ کروائی، ریسرچ سے پتہ چلا کہ جو شوگر مل کا کیمیکل کا پانی ہے وہ یہاں آ گیا تھا. انہوں نے شوگر مل والوں پہ کیس کر دیا، لاکھوں روپے شوگر مل والوں کو دینے پڑے کہ انہوں نے کیمیکل کا پانی اس کھیت میں بہا دیا اور کھیت ان کا سارا بنجر ہو گیا. تو انسان کے اندر کا کیا ہوگا؟ تو میدا ہے اندر، تو میدا، گردے، پیپڑے. ادھر سے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ایک شوگر والے ڈاکٹر صاحب سے، کہ شوگر کیوں ہو رہی ہے؟ چینی کی وجہ سے. آپ علیہ السلام نے کبھی چینی نہیں استعمال کی. اس زمانے میں
جو چیزیں استعمال ہوتی تھی مٹھائی کے لیے وہ شہد کھجور، شہد استعمال کریں، کھجوریں استعمال کریں، چینی تو بالکل زہر ہے۔ اور یہ جو نمک ہے، نمک سفید نمک، یہ سمندری نمک، علماء نے لکھا ہے یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لال نمک جو دیا ہے کھیوڑا کا، یہ دنیا کا 1 نمبر ہے اور یہ ساری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے، اور ہمیں سمندر کا جو گندا نمک ہے ہم وہ استعمال کر رہے ہیں۔ کتنی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ وہ یہ تازہ نمک لے، وہاں سے نمک بینک سے مل جاتا ہے، لال والا جو پتھر والا نمک ہے وہ استعمال کریں۔ کتنی اللہ، پانی ہم کتنا زہر والا پیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں منرل واٹر، منرل نہیں ہے، وہ زمین سے کھارا پانی نکالا، اس میں کیمیکل ڈالا، اس کو زہر بنا کے پیش کر، زہر بنا کے، وہ زہر ہے، زہر ہے۔ جو قدرتی پانی آ رہا ہے اسی پانی کو ابال لیں، اس کو استعمال کریں۔ میں ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہ پانی لیا تو اس میں پانی میں ایک چیز ہوتی ہے TDD، پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، ہاں یہ ہاں ٹوٹل ڈیزالو، یہ ہوتا ہے اس میں STD یا پتہ نہیں اس نے اس طرح نام لیا، خیر ہاں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پانی میں چیک کیا تو ایک بھی نہیں ہے، حالانکہ اس میں 200 ہونا چاہیے۔ کہنے میں نے کیا کیا کہ مٹکا لیا، وہی پانی مٹکے میں ڈال دیا، 12 گھنٹے کے بعد جب میں نے اس کا TDS چیک کیا تو پورا 200 تھا۔ میں کہا اللہ اکبر، اللہ کے نبی کون سے مٹکے سے پانی پیتے تھے؟ مٹی کے مٹکے سے، ایسے نہیں پیتے تھے۔ اس زمانے میں بھی فریج ہو سکتے تھے، فریجوں سے نہیں پیتے تھے۔ جو قدرتی چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، آج کل ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکتا ہے اور باقی اس میں کھانا گلتا ہے۔ گلی ہوئی چیز کھائیں گے آپ، گلا ہوا کھانا ہم کھا رہے ہیں، اس لیے صحت خراب ہے۔ کوئی اس کی تحقیق نہیں ہے کس وقت کھانا کھا لیا، کیا کھانا کھایا، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں چاہیے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سامنے بہت ساری مرغن باہر کی غذائیں، ساری غذائیں باہر کی موجود تھیں۔ تو کسی نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں یہ جو مرغن غذائیں جب کھاتے ہیں نا، اندر جا کے یہ دل کے رگوں کو بند کر دیتے ہیں، اور روز ہم آپریشن کرتے ہیں، اس لیے بھائی ہم نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا تیل استعمال کیا ہے؟ زیتون، نو کولیسٹرول، کوئی کولیسٹرول نہیں ہے زیتون کے تیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بات یہاں سے شروع کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب صحت کا راز کیا ہے؟ کہتے سنت غذا، سنت غذا، سنت زندگی، سنت غذا، سنت زندگی، یہ صحت کا راز ہے، اس سے صحت ملے گی۔ اور ہم نے اس نعمت کو، صحت کی نعمت کو ضائع کر دیا ایسی چیزیں استعمال کر کے۔ یہ جو بوتلیں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم ڈال رہے ہیں اندر۔ بھائی آکسیجن اندر جاتا ہے نا اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتا ہے، یہ بوتل کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ، چینی ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے، صرف چینی ہے۔ ایک اس نے بتایا کسی نے کہ شاید 1 لیٹر کی بوتل میں 10 چمچے چینی کے ہوتے ہیں۔ آپ تحقیق کریں اس کی۔ چائے میں کیفین ہوتی ہے، کیفین یہ زہر ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے، اس کی ناقدری نہ کریں، یہ ناقدری ہے۔ جو چاہ جب چاہ کھا لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا اس وقت کھاتے تھے۔ ایک طبیب آیا اور اس نے مدینہ منورہ میں ایک وقت گزارا، کوئی اس کے پاس علاج کے لیے نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہاں کے لوگ کھانا کب کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا، جب بھوک لگے تو کھاؤ، بھوک لگے تو کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے بارے میں فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرو، 1 روٹی، 1 ہوا اور 1 پانی۔ اگر 3 روٹیاں کھا سکتے ہیں تو 1 کھاؤ۔ ہم تو بالکل پیٹ بھر جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کوئی پکی لینی چاہیے، کوئی کاوا لینا چاہیے، کوئی 7 اپ لینا چاہیے۔ یہ بیماری ہے۔ اس نے کہا کہ کبھی آپ کے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا، اگر بھوک لگے تو ہم تو کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ کھانے کا وقت ہے، نہ نہ نہ، جب بھوک ہو تو کھانا کھائے اور بھوک ہو تو کھانا چھوڑ دے۔
بیماری نہیں ہوگی. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں دیکھیں میں سوچ رہا تھا اس ہفتے میں اپنے ساتھیوں سے عرض کروں گا. دیکھیں نا بیان تو نہ مجھے آتا ہے نہ میں بیان کا اہل ہوں. ہم تو آپس میں بیٹھ کے بھئی ایک تذکرہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں تاکہ بھئی ہم ان باتوں کو سنیں. یہ نہیں کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالیں. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کریں, ہٹائیں اپنی ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ہٹائیں. بچے کیا کھا رہے ہیں؟ چالیاں کھا رہے ہیں. چالیاں کینسر ہے چالیاں. اور یہ ٹافیاں کھاتے ہیں, بسکٹ کھاتے ہیں, چیگم کھاتے ہیں, چپس کھاتے ہیں. یہ سب زہر ہے سب. ڈاکٹر ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے جو چیز پیک ہو گئی نا پیک وہ زہر بن گیا. اس کے اندر کیمیکل اور پتہ نہیں کیا کچھ ملا کے اس کو تو باقی رکھتے ہیں. ڈبے کی پیکنگ کی کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے. ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ میں ملک پیک منگوایا میں نے, اور کہتے ہیں گھر میں بلی ہے اس کو ہم دودھ پلاتے ہیں گھر کا. میں نے اس کے سامنے ملک پیک والا دودھ رکھا, اس نے منہ بھی نہیں لگایا. جانور کو بھی اس کا احساس ہے اور ہم کھا رہے ہیں ایوری ڈے, اور پتہ نہیں کیا جو ہے نا سب پی رہے ہیں, اس کی چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں. یہ زہر بچوں کو پلا رہے ہیں. وہ ایک دوست میرا آیا, انہوں نے کہا بچے کا پیٹ خراب, اور میں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا کہلاتے ہیں؟ کہ ایوری ڈے والا. کہ توبہ توبہ توبہ, ملک پیک وہ جو قدرتی دودھ ہے اللہ پاک نے دیا ہے گائے کا, بھینس کا, بکری کا, وہ پلاؤ. یہ زہر اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے میرے بھائیوں, صحت کی نعمت کی ناشکری ہے. کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. معلوم کریں اور چھوڑ دیں, سنت غذا استعمال کریں, سنت غذا. اور جتنی بھی ایسی چیزیں جو صحت کو, اپنے بچوں کو پیسے نہ دیں, پیسے نہیں دیں بالکل. بچے کو کیا پتا کہ بھی کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, پیسے بالکل نہ دیں. ایک بچی ہے اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی, ڈاکٹروں نے کہا اس کو وہ لگاؤ, چشمہ لگاؤ. میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ بھی ڈاکٹر سے آپ نے پوچھا نہیں کیوں؟ وہ کہا کہ ڈاکٹر نے کہا یہ موبائل نہیں دیکھتی. ہاں موبائل دیکھتی. کہتے ہیں موبائل سے اس کی جو ریزیں ہوتی ہیں, چونکہ یہ تو براہ راست وہ اوپر سے ریزیں سیٹلائٹ سے آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ بچے کی آنکھ کمزور, اس سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی, کمزور ہو گئی. ہم بچوں کو خاموش کرانے کے لیے کیا دیتی ہیں عورتیں؟ موبائل. تو رات کو سوتے وقت سرانے میں موبائل رکھ کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں, کانوں میں ہینڈ فری لگا کے, اور ساری رات میں وہ ریزیں. اگر اب وہ کبھی کبھار میرا موبائل کھلا رہ جاتا ہے, یہ اس میں جو ہے نیٹ کھلا رہ جاتا ہے, آپ یقین مانے مجھے نیند سے ہی نہیں آتی ہے. میں سمجھ جاتا ہوں آج موبائل کھلا ہوا ہے, اور جب اس کو بند کرتا ہوں تو چونکہ وہ ریزیں آ رہی ہوتی ہیں اور انسان کے جسم کو وہ شعاعیں متاثر کرتی ہیں. لوگ یہاں دل کے ساتھ رکھتے ہیں موبائل کو, دل 24 گھنٹے موبائل ہاتھ جیب میں ہوتا ہے, ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کو سوتے وقت دور رکھا کھائیں. بچوں کو دے رہے ہیں, بچوں کی صحتیں خراب. بچوں کو پیسے نہ دیں, یہ ناشکری ہے. بچے کو بادام لا کے دو. اب وہ آپ یقین مانے میں آپ کو, ہم سمندر میں گئے تو ہم لوگ کھانا ساتھ لے گئے تھے, کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے, کھانا ہم نے کھایا تو کھانے کے جو ٹکڑے بچ گئے نا میں نے ایسے ڈالے, وہ تو کوے آ گئے کھانے لگے. پھر ڈبل روٹی بھی بچ گئی تھی. آپ یقین مانے میں نے ڈبل روٹی ڈالی, کسی کوے نے اس کو نہیں کھایا. کوہ بھی سمجھتا ہے کہ ڈبل روٹی نقصان دہ ہے. ہاں پیٹ پھلا دے گی. ہمارے بچپن میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا اس کو پاپے اور ڈبل روٹی کھلاتے تھے. آج کوئی ڈبل روٹی کھا رہا ہو تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. اور ہمارے یہاں تو کیا ہے, صبح صبح کہ ڈبل روٹی انڈے ساتھ لے آؤ, بچوں کو ناشتہ کرا دیں, آپ میں سو رہی ہوں, رات بھر موبائل میں استعمال کیا میں نے, اب میں سو رہی ہوں. کتنی ناشکری ہے. اپنے بچوں پہ اپنی جانوں پہ رحم کریں میرے بھائیوں. بچوں کے لیے گھر میں بادام لا کے رکھیں. ایک بچے کو جیم بھی رکھا ہوا تھا شہد ہی, میں نے کہا بیٹا شہد کھاؤ گے, مزہ نہیں آ رہا, جیم میں مزہ آ رہا ہے. پیزا رکھیں گے اور روٹی دیسی گھی رکھیں گے, دیسی گھی نہیں کھائے گا وہ پیزا کھائے گا. عادتیں خراب کر دی بچوں کی. کبھی بھی بچوں کو باہر کا کھانا نہ کھلائیں. لے جائیں تفریح کے لیے, تفریح منع نہیں ہے, گھر کے کھانے بنا دیں, گھر میں کھانا بنائے وہ کھانا لے کے بچوں کو وہاں کھلا دیں.
گھر کا کھانا کھلائیں. بچوں کو جتنا بھی ڈرائی فروٹ ہے وہ منگوا کے گھروں میں تھیلیاں بنا کے وہ بچوں کو کھلائیں, تھیلیوں میں بند کر دیں. اور چنے بھی اور یہ ساری پکوڑے سموسے یہ سب چیزیں بند کر دیں. تیل میں جتنی بھی تیل والی چیزیں یہ وزن بڑھاتی ہیں. اللہ کی صحت کی اتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے, اس کی ناشکری ہو رہی ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کے بارے میں. اللہ حساب, کسی ڈاکٹر کے ساتھ جا کے بیٹھے نا آپ تھوڑا سا. میں تو اللہ کا شکر ہے کسی بھی ڈاکٹر سے ملتا ہوں اس سے یہ پوچھتا رہتا ہوں کہ بیماری کیسے لگتی ہے, اور یہ ڈاکٹر بتاتے بھی نہیں ہیں. وہ کیوں بتائیں؟ تاکہ ان کی تو چاندنی ہے, ان کے تو مزے. میں نے بتایا نا کہ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ جب میں حسین آباد سے گزرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہیں آئیں گے اب ہمارے پاس, ابھی کھا رہے ہیں پھر رات کو یہیں آئیں گے. صبح شہری میں لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ایمبولینسوں کی, جو یا رات کو کھانا کھایا ہوا ہوتے وہیں آ رہے ہوتے. باہر کے کھانے, باہر کے کھانے میرے بھائیوں بڑے نقصان دہ ہیں. بچوں کو گھر کی پھل کھلائیں, پھل قدرتی چیزیں جو اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہے وہ اپنے بچوں کو کھلائیں اور وہ خود کھائیں. یہ چیزیں چھوڑ دیں میرے بھائیوں, اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکال دیں. بعض لوگ وہ سپاری کھا رہے ہوتے ہیں, چالیے کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا کیسے چھوڑیں؟ تو یہ چھوڑ نہیں سکتے, بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام. چائے چھوڑنا, یہ چیزیں چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, دیکھیں نا ہم تو بیت ہو کے اب ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم تو بیت ہو گئے اب تو سیدھا ہی جنت میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی مردہ بدستے زندہ, اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرو, کسی سے وہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دو, اس سے مشورہ کرو کیسے چلنا ہے. لوگ طلاق دے کے آتے ہیں کہ حضرت اب بتائیں کیا کریں, میں نے تو زہر کھا لیا ہے اب آپ بچاویں. کوئی پیر نہیں بچا سکتا زہر کھانے والے کو, کوئی نہیں بچا سکتا. پاؤں کاٹ کے آ گئے کلاڑے سے کہ حضرت اب میرا پاؤں آپ ٹھیک کریں. ہم کہاں سے ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم تو اپنا نہیں کر سکتے تو کسی کا کیا ٹھیک کریں. پوچھیں, مشورہ کریں. کاروبار میں پیسے ڈبا کے پھر آتے ہیں کہ جی اب کیا کریں, اب کیا کریں. جب کاروبار میں آپ پیسے لگا رہے تھے اس وقت پوچھا تھا؟ اس وقت تو پوچھیں ہی, اس وقت نہیں پوچھا. اور بات سنتے بھی نہیں ہے کوئی. یہ جو مزاربت کا چکر چلا نا, ہمارے ایک جاننے والے تھے, میں نے اس کو منع کیا. میں نے کہا بھائی یہ سب فراڈ ہے. تو نہیں علماء لگے ہوئے. میں نے کہا بھائی علماء کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے, دھوکہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے نا. اور کچھ دنوں کے بعد پھر کھا لیا. یہ تو سب گیم ہوتا ہے, اس کے پیچھے سارا ایک اپنے بڑوں سے پوچھ کے چلے, اپنے علماء سے پوچھ کے چلے. تو صحت کی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, اس کو ضائع کرنا, وقت کو ضائع کرنا. ایک نوجوان میرے پاس آیا, میں تو اتنا رونا آتا ہے اس کی بات سن کے کہ جی میں 10 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہوں. فجر میں آیا اور کہنے لگا 2.5 گھنٹے موبائل استعمال کر کے ابھی بھی آیا ہوں. استغفر اللہ. زندگی اللہ نے موبائل کے لیے دی ہے میرے بھائیوں. اپنی قیمتی وقت کو, انسان کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ اس کا وقت ہے. گپوں میں مذاق میں لگے ہوئے, یوٹیوب میں فیس بک میں, اور اسی میں اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں میرے بھائیوں. کتنی بڑی اللہ نے, اتنی لمبی راتیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے, کوئی ایک سبحان اللہ, سب کہیں سبحان اللہ. اس پر جو جنت ملے گی اس پوری دنیا سے زیادہ ہوگی. اس ایک سبحان اللہ پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی 10 رحمتیں ملی ہیں. اللہ کی ایک رحمت سے ساری کائنات چل رہی ہے اور آپ کو 10 رحمتیں مل گئیں. کیا کچھ آپ کو نہ ملا؟ اور میرے بھائیو ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کی رحمت ہمارے لیے کافی ہے. کوئی درود شریف پڑھے تو صحیح. اتنی لمبی راتیں میرے بھائیوں, اور وہ سونے میں نہ تہجد, نہ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی ہے. کیسے آنکھ کھلے گی جب رات کو موبائل استعمال کریں؟ عشاء کے بعد بالکل موبائل استعمال نہ کریں, بند کر دیں. پہلے موبائل نہیں تھے, کوئی لوگ مر رہے تھے کیا؟ کچھ بھی نہیں. پھر عورتیں, پھر بچے کیا کر رہے ہیں؟ وہ بچے کوڈ لگاتے ہیں. کوڈ کیوں لگاتے ہیں؟ کوڈ کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے ہم کیا کر رہے ہیں. زندگیاں برباد, تباہ. موبائل نے دنیا بھی تباہ کر دی, آخرت بھی. بڑوں کی بھی چھوٹوں کی بھی, سب کی زندگیاں بگاڑ رہا ہے یہ موبائل. ایسی خطرناک چیز.
تو باطل کی چالیں ہیں امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ساری باطل کی چالیں ہیں میرے بھائی۔ اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، قیمتی وقت اللہ پاک نے دیا ہے، گپ شپ میں، مذاق میں، میچ دیکھ رہے ہیں، میچوں میں رات کو جناب فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، اسکور کیا ہو گیا، ہائے ہائے ہائے، قبر میں پتہ چلے گا، اس وقت فرشتے پوچھیں گے تمہارا کیا اسکور ہے، پوچھیں گے کتنا اسکور کر کے آئے ہو، کتنی نمازیں پڑھ کے آئے ہو، تو یہ پوچھیں گے نا۔ زندگی کو میرے بھائیوں کافروں نے ہمیں ان چیزوں میں لگا دیا تاکہ مسلمان اپنے مقصد سے ہٹ جائے، اپنے مالک کو بھول جائے، اپنی بندگی کو بھول جائے، وہ گناہوں میں لگا دیے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ بڑی نعمت ہے صحت، بڑی نعمت ہے وقت، ایک لمحہ بھی اپنے وقت کا ہم ضائع نہ کریں، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ہم اپنا ضائع نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ چند دنوں کی زندگی ہے میرے بھائی، چند دنوں کی زندگی۔ میں سوچتا رہتا ہوں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی اللہ پہ لگائی، اللہ کے دین کو سیکھا، حدیثوں کو، قرآن کو، اسلام کو سیکھا، پھر اس کو پھیلایا، پہنچایا، اور آج دنیا میں 60 65 70% مسلمان ان کے بتائے ہوئے قرآن حدیث کے مسائل پر چل رہے ہیں، اور یہ سارا ثواب ان کے نامہ اعمال میں چل رہا ہے۔ کمائی تو وہ لوگ کر گئے میرے بھائی، ہم نے تو زندگی ایسی ہی لگا دی۔ جب انسان کو، اس لیے جنت میں جانے کے بعد انسان کو کوئی غم تو ہوگا نہیں، اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوں گی، مگر وہ وقت جو اللہ سے غفلت میں گزرا ہوگا اس پہ اتنا افسوس کریں گے کہ ہائے، ایک درود شریف پہ یہ ملا، ایک سبحان اللہ پہ یہ ملا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر یہ ملا، تہجد پہ کیا ملا، ہائے ہائے ہائے، ہم نے کہاں اپنی راتیں ضائع کی۔ اللہ سے معافی مانگیں، روئیں اللہ کے سامنے میرے بھائیو، آنکھ سے انہیں آتے ہیں، اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے، معاف کر دے۔ میرے بھائیو بڑی غفلت میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، گناہوں میں، غیبتیں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں اس کی، اور بیٹھ کے ہماری مجلسیں کس میں جاری ہیں؟ سیاست میں۔ ایسا لگتا ہے سب سیاست دان ہے، اس کی بات، اس کی بات، وہ پارٹی، یہ پارٹی، اللہ کا نام ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی نام، یہ سب صرف اور صرف اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے۔ قل کل من عند اللہ، حالات کے بنانے والے اللہ پاک، لانے والے اللہ پاک، اور اس کو کوئی راضی نہیں کر رہا۔ حکومتوں، یہ حکومت تابع ہے اللہ کے حکم کے، یہ ہمارے برے اعمال ہیں، اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسی تمہاری حکومتیں ہوں۔ حکومت کو کیا برا بلا کہنا، تو اپنے عمل ہے ہمارے۔ اور کھانا، رزق، کتنا رزق کی پریشانی آج کل ملک میں آئی ہوئی ہے، کیوں؟ رزق کی ناقدری ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آئندہ پیر کو انشاءاللہ زندگی رہی تو بات کروں، کیسی ناقدری ہے، کیسی۔ آپ شادی حالوں میں چلے جائیں، کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، کھانا لیا، پوری پلیٹ بھر لی، 2-4 نوالے لیے، باقی سب ضائع کرتے۔ حالوں میں 60-70% کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہی حال گھروں کا ہے، گھر کے کچن میں آپ جائیں، اس میں دال دھوئیں گے، دال نالے میں چلی جائے گی، چاول دھوئیں گے، کتنی روٹیاں ضائع ہوتی ہیں۔ آپ گھر کے بوسی ٹکڑے کو جمع کر لیں، کتنی ضائع ہوتی ہیں، کتنی اللہ پاک کی نعمت میں جتنی روٹی کی ضرورت ہے اتنا بنا لیں سارا۔ آپ پلیٹ، ایک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب تھے، وہ امریکہ چلے گئے، تو وہاں پہ ان کا ایک کافر دوست تھا، اس کے اس نے کھانے کی دعوت کی، اس نے جو ہے وہ کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد پلیٹ بالکل صاف کر دی، بالکل صاف، اور پانی جو پیا سارا پیا، چھوڑا نہیں۔ تو وہ جو انگریز تھا اس نے کہا یار تم لوگ کیا ہے، دیکھو پلیٹ تم نے ساری صاف کر دی اور پانی سارا پی لیا، ہم لوگ تو پانی بھی بچاتے ہیں، پلیٹ بھی ہماری دیکھو بچا ہوا ہے کھانا۔ تو اس نے کہا اگر میں اس کو یہ کہوں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ پلیٹ کو صاف کرتے تھے، تو اس کی تو سمجھ میں بات آئے گی نہیں۔ اس نے کہا دیکھو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پلیٹ میں کھانا چھوڑا ہے نا، اور یہ پانی چھوڑا ہے، یہ پانی اور یہ کھانا، یہ کتنے ڈالر بنیں گے؟ ان کا $1 تو بنے گا نا؟ ہاں $1 کا تو ہوگا۔
کہنے کہ امریکہ کی آبادی 30 کروڑ ہے، تو 30 کروڑ صبح اور 30 کروڑ شام کو، یہ 60 کروڑ ڈالر ایک دن کے آپ لوگوں کے پاس بچ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کتنی ایٹمی طاقت، اپنی ٹیکنالوجیوں میں ترقی کر سکتے ہیں، اسکول بنا سکتے ہیں، کالج بنا سکتے ہیں، سڑکیں بنا سکتے ہیں، نہریں بنا سکتے ہیں، کتنے NGOs کے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کا ایک مہینے میں یہ جو آپ لوگوں نے ڈالر ضائع کیے ہیں کتنا؟ میں نے کہا ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ نے کھانا بچایا تو ڈسپوزل ہوگا نا، تو جب یہ دھونے کے لیے جائے گی یہ پلیٹ، تو اس پلیٹ میں صابن بھی زیادہ لگے گا، گرم پانی بھی زیادہ لگے گا، وقت بھی زیادہ لگے گا۔ میری پلیٹ تو صاف ہے، اس میں ایسی کیا ختم، اس میں صابن بھی لگ رہا ہے، صابن کا خرچہ، اور جو ہے وہ پانی زیادہ بہائیں گے اس کا خرچہ، گیزر کا خرچہ، صابن کا خرچہ، پھر اس کے بعد جب یہ کچرا بچے گا تو یہ کچرا اس کے لیے کتنی گاڑیاں چاہیے، کتنا عملہ چاہیے، اور کتنا لمبا چوڑا، اور اگر میرے پلیٹ کو صاف ہی ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ سائنس آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سائنس ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ کے رسول کی ہر سنت میں وہ طاقت ہے کہ کفر مغلوب ہو جائے اور اسلام غالب آ جائے۔ ہمارے بزرگ تو پانی پیتے نا، تھوڑا سا پانی لوگ چھوڑ کے گرا دیتے ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت کی ناقدری، پانی گرا رہے ہیں، کھانا ضائع کر رہے ہیں، کتنی اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ میرے بھائیوں، رزق کی تنگی اس لیے آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ضائع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پیر کو اس پر بیان کریں گے کتنی بڑی ناشکری ہم رزق کی کرتے ہیں، کتنی بڑی ناشکری کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو بھی پریشانی آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے نیت کریں میرے بھائیوں، یہ صرف سننا سنانا مقصود نہیں ہے، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ میں بھی لاتا ہوں بھائی، آپ بھی لے کر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو یہاں آنا ہے ہمیں فائدہ اس وقت ہوگا کہ ہم اپنی ایک ترتیب بنا لیں۔ الحمدللہ پیر میں بہت سارے ساتھی آتے ہیں، بیان سنتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، تو فائدہ پورا نہیں ہوگا۔ پابندی کریں، اہتمام، ہفتے میں ایک دن یہ ہم نے اللہ کو دیا ہوا ہے، ہم اللہ کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، جو وقت اللہ کو دیا ہے یہ کسی اور کو نہ دیں، اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں ایک دن ضرور اپنی کارگزاری کی ترتیب بنائیں کہ بھئی آگے کتنی ترقی ہو رہی ہے، کتنا ہم اللہ کے مقصود یہاں آنے سے اللہ کا قرب ہے اور کچھ نہیں، کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ ہمیں نمازوں کا مزہ دے، اللہ ہمیں ذکر کا مزہ دے، اللہ ہمیں تلاوت کا مزہ دے، اللہ ہمیں گشت کا مزہ دے، اللہ ہمیں تعلیم کا مزہ دے۔ یہ اعمال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں وہ مزے ہیں جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ اللہ ہمیں اعمال کا چسکا لگا دے، لذتیں دے دے، عمل کرنے میں مزہ آئے، ایسا مزہ، قرآن کے پڑھنے میں مزہ، دعائیں کرنے میں مزہ۔ ایک بزرگ فرمانے لگے جب میں دعا کرتا ہوں ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا عرش میرے سامنے ہے، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اور میرے دونوں ہاتھ اللہ کے خزانوں میں چلے گئے، اور اللہ میری سن رہے ہیں کہ اللہ تیرے خزانے تو بھرے پڑے، دینے میں کیا ہوگا، اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، نہیں دیتا پھر بھی دے۔ اب کتنا انہوں کا ایسا مزہ آتا ہے مجھے دعاؤں میں کہ گھنٹوں بھی میں اگر میں مانگوں گا نا، اب یہاں پہ سونا، اس مکان کے اندر یہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں سونا جمع کر دیا جائے، ہاں، اور کوئی کہے کہ بھئی سونے کو نکالو، بھئی لے کر آؤ بیلچا اور نکالو، تو بھئی سونا کب تک نکالیں گے ہم؟ جب تک ختم نہ ہو جائے نا بھئی، نکالتے رہیں گے۔ ہر ایک کی کوشش یہ ہوگی کہ بھئی زیادہ سے زیادہ نکال لو۔ کا میرا دل نہیں بھرتا دعا کرنے سے، گھنٹوں دعاؤں میں لگا دیتا ہوں، مزہ آتا ہے دعاؤں میں۔ سونے سے وہ کام نہیں بنیں گے جو اللہ کے خزانوں کے ساتھ ہونے سے کام بنیں گے، اللہ کے ساتھ ہونے سے کام بنیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، ایمان پر خاتمہ مل جائے، بس ایمان پر خاتمہ مل جائے۔ تو یہ چیزیں کیسے ہوں گی کہ جب ہم اپنے معمولات کی پابندی کریں گے، اپنی کارگزاری سنائیں گے، اللہ کو وقت دیں گے۔ ہمارے پاس اللہ ہی کے لیے وقت نہیں ہے بھائی، کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، مگر اللہ کے لیے وقت نہیں ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ہمیں بلائے، ہم کیسے خوش ہوں گے، اب سارے کام بن جائیں گے،
ساری دنیا کے بادشاہ ہمارے ساتھ ہوں کام نہیں بنیں گے جو اللہ کے بنانے سے بنیں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہوں، وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے، اور اللہ کے سوا کوئی ہمارے کام نہیں بنا سکے۔ اس وقت سب کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، یہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہے، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، ساری پریشانیاں ختم، ساری بلائیں ختم، ساری مصیبتیں ختم، صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔